مفتی صاحب قبلہ ایک سوال جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ جی جی کہ تعظیم و توقیر کے حوالے سے، تو ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے، بلکہ اس طرح لوگوں کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وضو کا پانی بھی وہ اپنے جسموں پہ ملنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے تھے اور لیتے تھے، اس کے علاوہ منہ مبارکہ نالین مبارکہ کا ادب احترام کرتے تھے۔ تو وہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات ظاہری میں سامنے موجود تھے، لیکن ابھی اس وقت اہل سنت جو حنفی بریلوی حضرات ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح کا ادب احترام کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کا ادب احترام کرنا جو ہے وہ اب یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، شرک کی جو تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے، توحید کی وضاحت کی ہے، تو شرک کی تعریف کے اعتبار سے کسی طرح بھی یہ شرک ثابت نہیں ہوتا۔ باقی رہ گا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ادب کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا حضور کے وصال اقدس کے بعد تعظیم نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ جو جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب تھی ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، حضور کے لباس کی تعظیم کرتے تھے، کپڑوں کی تعظیم کرتے تھے، حضور کے بدن اقدس سے لگنے والی لکڑیوں کی تعظیم کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں اور قاضی عیاض نے شفا کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ حضور کے ممبر کے پاس آتے تھے، جس لکڑی پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، ایسے ہاتھ پھیر کے تو اپنے منہ پہ مل لیتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کا جبہ ہمارے پاس تھا، نحن نغسلها، ہم اس جبہ کو بھگوتی تھی پانی میں، جو پانی باقی بچتا تھا ہم بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وفات قریب آیا تو الاستیاب میں حافظ ابن عبد البار نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں یہ کپڑا حضور نے مجھے دیا تھا، یہ کپڑا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے کفن کے نیچے رکھنا، اور حضور کے ناخن اور بال ہیں میری آنکھوں اور میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، اگر میری بخشش ہوگی تو اسی کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ 20 واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے برکت لیتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ شریف سے مکہ کے درمیان جن جن مقامات پہ زمین کے جس حصے پر حضور نے اتر کے نماز پڑھی ہے نا، تو عبداللہ ابن عمر بالالتزام ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے اور تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے برکت لینے کے لیے کہ یہاں سے برکت مل جائے، یہاں حضور نے نماز پڑھی۔ ابن تیمیہ نے عبداللہ ابن عمر کے والد سے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر کی یہ بدعت ہے، اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا کہ عبداللہ ابن عمر کی بدعت ہے کہ وہ جگہوں کو تلاش کر کے تو یہ یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام کے تو 20 واقعات ہیں۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی نبینا صحابی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر کہ حضور نبینا ہوں، جب بارش ہوتی ہے تو درمیان میں نالا چلتا ہے میرے گھر اور مسجد کے درمیان، تو آپ تشریف لائیں میرے گھر میں کسی مقام پہ نماز پڑھ لیں، جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسی کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں گا۔ آج بھی وہ میں سب کو بتا دوں، اس دفعہ الحمدللہ جب حاضری ہوئی رمضان شریف پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ زیارت ہوئی مسجد جمعہ شریف کے بالکل سامنے، وہ مقام آج بھی محفوظ ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نبینا صحابی کا گھر، یعنی اسی حالت میں 1400 سالہ پرانا جو تھا، اگرچہ وہ بہت نیچے جا چکا ہے زمین کے کافی نیچے، لیکن بہرحال سعودی حکومت نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ وہ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے، جیسے سڑک کراس کریں تو سڑک کراس کر کے مسجد جمعہ شریف کے سامنے ان کا گھر موجود ہے، اور انہوں نے وہاں اس لیے کہا کہ حضور جہاں پڑھیں گے تو میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حضور نماز پڑھیں گے وہ جگہ برکت والی ہو جائے۔ تو 20 واقعات موجود ہیں، یہ تو ان کا بالکل ایک غلط موقف ہے۔